الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے جمعے کے دن تو پھر کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پھر دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر مخاطبین کون ہیں؟ فرزندان اسلام۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرزندان اسلام کو نماز جمعہ کے احکام اور اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑیں لگا دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنے دیگر مشاغل کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز خم کرنے کے لیے جوق در جوق، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو احباب ذی وقار، آیت کریمہ کے اندر لفظ استعمال ہوا نودیا، اذا نودیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جمعے کے دن آذان، اور احناف کے نزدیک اس سے مراد پہلی اذان ہے۔ پھر فرمایا اسعوا، اسعوا کا مطلب دوڑنا اور بھاگنا نہیں ہے۔ عمومی طور پر ایک لفظ کے بے شمار معنی اور مطالب ہوتے ہیں، تو پھر پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ذکر تو کر دیا گیا کہ دوڑ کر، لیکن مقصد اور مراد کیا ہے کہ جلدی کرو، تیزی کے ساتھ۔ بھاگنے اور دوڑنے سے مسجد کے اندر منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں ہم بھاگ اور دوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ تو معنی ہے کہ جلدی کرو، تیزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ اور دوڑنے سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جب تم نماز کے لیے اقامت سنو تو پھر دوڑ کر اور بھاگ کر نماز میں شرکت نہ کرو، بلکہ عزت اور وقار کے ساتھ تیزی سے نماز میں شریک ہو جاؤ۔ جو رکعتیں مل جائیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کرو، جو رہ جائیں وہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد ادا کر لو۔ جماعت سلام پھیر کے فارغ ہو گئی، آپ کے جو رہتی ہیں وہ ادا کر لیں۔ بھاگنا اور دوڑنا نہیں ہے،
اس دوڑنے سے 3 قسم کے یہ سمجھیں کہ جرم جو ہیں وہ بندہ ان کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، دوڑنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، مسجد کی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا جرم کہ نماز جو اولین اور ایک بڑا عظیم فریضہ ہے، اس عظیم عبادت کی بے توقیری اور بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ عظیم عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دو، کہ یہ ستھرا ہو کے میری بارگاہ میں جھک جائے۔ نماز سے فراغت کے بعد فرشتے کہتے ہیں اللہ کریم اس کے گناہ اس کی جانب لوٹا دیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ لوٹانا میرے شیان شان ہی نہیں ہے، ہٹا دیے تو معاف کر دیے۔ یہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم نماز جب پڑھتے ہو تو اس طرح پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر خدا کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر یہ خیال اور گمان کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اتنا عظیم فریضہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کریم جل وعلا کی نگاہ لطف و کرم میں آ جایا کرتا ہے، بارگاہ الوہیت میں اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ لطف و کرم اسے نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس عظیم فریضے اور اس عظیم عبادت کا احترام ہے کہ جب ہم شریک ہوتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے تو پھر دوڑ کے نہیں، بھاگ کے نہیں، بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ اس عظیم عبادت کے اندر شریک ہو جائیں۔ تیزی ملوز خاطر ضرور رہے، یہ نہیں کہ بالکل ٹہلنے بندہ شروع کر دے اور پیچھے ہی کھڑا رہ جائے۔ ضرور تیزی اختیار کریں، لیکن اس سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور نماز کی بے ادبی بھی نہ ہو۔ اور تیسری بات کیا ہوتی ہے، نمازیوں کے خشوع کے اندر، ان کی توجہ کے اندر مخل ہونا۔ اب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ بھاگ کے مسجد میں آیا، دوڑتا ہوئے جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، تو جب دوڑ کے آئے گا تو وہ دگڑ جب ہوگی تو اس سے کیا خیال ہے، نمازیوں کے خشوع میں خلل پیدا ہوگا کہ نہیں؟ ان کی توجہ مڑ کے پیچھے کی طرف متوجہ ہوگی کہ نہیں؟ ہر ایک بندے کی توجہ پیچھے کی جانب چلی جائے گی۔ پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ مسجد کے اندر یہ دگڑ ہونے لگ گئی ہے۔ تو اس لیے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے الگ، نماز کی بے ادبی ہوتی ہے وہ الگ، اور نمازیوں کے خشوع میں جو مخل ہوتے ہیں وہ الگ جرم ہے۔ تو اس لیے دوڑنے اور مسجد کے اندر بھاگنے سے منع کیا گیا، صرف نماز کی حالت میں نہیں، ویسے بھی مسجد کے اندر دوڑنے اور بھاگنے سے ممانعت ہے، یہ جائز اور درست نہیں۔ تیزی کو عزت اور احترام کے ساتھ بروئے کار لانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے معنی یہ ہوگا جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کر لینا چاہو۔ تو اس لیے اور اگلی بات ایک اور بھی بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو۔ خرید و فروخت کو مخصوص کیوں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے ادوار کے اندر جمعے والے دن جب لوگ اکٹھے ہوتے تو ملحقہ بستیوں سے لوگ آیا کرتے، وہ اپنے ساتھ کچھ بیچنے کے لیے سامان لاتے اور ضروریات زندگی، ضرورت کی اشیاء خرید کر واپس لے جاتے۔ تو لوگوں کی آمد کی وجہ سے بازار کی چہل پہل بڑھ جاتی،
خرید و فروخت کا بازار گرم ہو جاتا، لوگ منافع کمانے اور اپنی ضروریات کو خریدنے اور ان معاملات میں ہی الجھ جاتے، تو اللہ کریم جل وعلا نے پھر خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نماز کے لیے جمعے کے دن بلایا جائے تو خرید و فروخت اور دیگر وہ تمام مشاغل جو تمہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے سے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، ان سب ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ تو اس لیے خرید و فروخت کو خاص کیا گیا۔ اس وقت یہ کام زیادہ تھا، تو ہر طرح کی ہماری سرگرمیاں اور وہ مشاغل جو ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور اس نماز میں شریک ہونے سے روکنے کا سبب اور باعث بنتے ہیں، انہیں پس پشت ڈال دینا چاہیے اور اس عظیم دن کی تعظیم اور توقیر کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں آداب اور طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیں یہ دن بڑی عظمت اور بڑی برکت کا متحمل ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، پہلے ادوار کے اندر بھی پہلی امتوں کے لیے دن مختص اور مخصوص ہوئے، اور وہ ان مخصوص دنوں میں عبادت کرتے، مناجات کرتے، اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر معافیاں مانگتے، اور انہیں ان کے گناہوں سے بخشش اور مغفرت عطا کر دی جاتی۔ اور جس قوم نے اپنے اس مخصوص دن کی بے توقیری اور بے حرمتی کی، ان پہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی نازل ہوا ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے مخصوص نہیں ہوا دن، تمام امتوں کے لیے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جمعرات کا دن مخصوص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہفتے کا دن، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتوار کا دن۔ اسی وجہ سے یہودی ہفتے کے دن مناجات اور عبادات کرتے ہیں، عیسائی اتوار والے دن کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے سوار کا دن مخصوص تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے منگل کا دن، یحییٰ علیہ السلام کے لیے بدھ کا دن، اور آدم علیہ السلام کے لیے جیسے میں نے بتایا جمعرات کا دن۔ اور ہمارے لیے اللہ کریم جل وعلا نے سید الایام جمعۃ المبارک کو مخصوص فرمایا ہے۔ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، تو اس دن میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلی امتوں کی طرح ہم پہ فوری عذاب نازل نہیں ہوتا، ہماری شکلیں بگاڑی نہیں جاتی، ہمارے اندر بندروں جیسی حرکات و سکنات کو داخل نہیں کیا گیا، لیکن ہم عذاب خداوندی کو دعوت تو دے رہے ہوتے ہیں۔ جب پہلی امتوں نے اپنے مخصوص دنوں کی قدر نہیں کی تو ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ آج ہمارے درمیان بھی یہ بات ہے کہ ہم اس عظیم دن کی تعظیم اور توقیر بھلا بیٹھے، اس عظیم دن کے مقصد کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی برکت کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ بارشیں نہیں ہوتی، کوئی سوال کرتا ہے کہ اللہ کریم دعائیں قبول نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے جی کہ پتہ نہیں کیا ہے، ہر طرف بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، تنگ نظری ہے، بے برکتی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اگر کھل کے عذاب نہیں آتا تو تھوڑی تھوڑی جھلکیاں محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ اس دن کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اس دن کی قدر و منزلت کو ملوز خاطر رکھا جائے، اس دن کے مقصد کو پہچانا جائے، تو آج بھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جب اپنی جبینوں کو خم کریں گے، اپنی مناجات اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو وہ آج بھی ہمیں گوہر مراد عطا فرمانے پر قادر ہے۔ وہ ضرور ہمیں ہماری مرادوں پر گوہر مراد عطا فرمائے گا، لیکن ہم نے اس دن کے تقدس کو ہی پامال کر دیا۔ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے، خبر ہی نہیں ہوتی۔
ہمارے مزدور لوگ دیکھیں، جمعے کے دن بڑی باقاعدگی سے چھٹی کرتے ہیں، لیکن جمعے کی بھی ساتھ چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس جمعۃ المکرمہ کو، اس عظیم دن کو بڑا ہلکا اور معمولی جان لیا ہے۔ اس کی بڑی تعظیم و توقیر اور بڑی قدر و منزلت ہے۔ معزز سامعین، زمانے جاہلیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت کعب بن لوئی اس عظیم دن میں قریش کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جمعے کو عروبہ کہا جاتا تھا، عروبہ، یوم العروبہ۔ تو آپ کے جد امجد نے اس کو یوم الجمعہ کا نام دیا، اور جمعے کے دن خطبہ دیا کرتے قریش کو، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری سنایا کرتے، اور فرماتے کہ جب وہ محبوب کریم آ جائیں تو ان پہ ایمان لانا اور ضرور ان کی تائید اور نصرت کرنا، مدد کرنا ان کی۔ لیکن کیا تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اس لیے اس نام کو شناسائی حاصل نہ ہوئی، اور جاہلیت کی وجہ سے اسے عروبہ ہی کہا جانے لگا۔ لیکن بعد میں پھر جب مدینہ المنورہ کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس کے اطراف نور ہدایت سے جگمگا اٹھے، بندگان خدا عبادت و ریاضت کے لیے مساجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو پھر اس نام کو شہرت حاصل ہوئی، اور یہ یوم العروبہ کی بجائے یوم الجمعہ کے نام سے موسوم ہو گیا اور مشہور ہونے لگا، اور اس دن سے پھر یہ یوم الجمعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تو اس جمعے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان جمعے والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، تو اس غسل کی برکت سے اس کے وجود سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ ذرا محبت راکھی چھوڑو، سبحان اللہ۔ نہ غسل کرو تا بھی کوئی گل نہیں، وضو بندہ کرنا آتا، غسل تو ہی گچنا، صاف ستھرے کپڑے لانا، مسواک کرنا، خوشبو میسر ہوا تو لاؤ، نہ پھر بھی بڑیاں برکتاں۔ چلو نہیں بندہ نہ آ سکیا کوئی گل نہیں، لیکن جتنا اہتمام کرے گا اتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ عزت عطا فرمائے۔ اس جمعے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ غسل کرنے کی برکت سے وجود کے گناہ دھل جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس روایت کو روایت کر رہے ہیں، آپ سے یہ روایت مروی ہے۔ پھر جب بندہ چل کے مسجد کی جانب جاتا ہے تو اللہ کریم جل وعلا ہر قدم کے بدلے 20 سالوں کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب خود حساب لگا لیں 20 سال کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کم سے کم ہی بندہ چلے کو 10-15 قدم چل کے تو آتا ہی ہے نا، کم سے کم چل کے آنے والا، تو ہر قدم کے بدلے 20 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ پڑھ کے جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو پھر انعام کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کریم جل وعلا 200 سال کی عبادت کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ 200 سال، 2 صدیاں ہیں یہ۔ تو ہم اپنی 50-60 سال کی عمر میں ایک جمعے کے دن ہر قدم کے بدلے 20 سالوں کی عبادت کا ثواب اور 2 صدیوں کے برابر اجر و ثواب حاصل کر کے لے جائیں تو کیا خیال ہے؟ یہ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ لیکن اس جمعے کا اہتمام ہی کوئی نہیں ہے، اس جمعے کی ہماری نظر کے اندر قدر و منزلت ہی کوئی نہیں ہے۔ آج نہیں پڑھیا چلو اگلا پڑھی کنسا تا کیا ہویا جی؟ وہ ہر جمعے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، کیا پتہ اگلے جمعے تک ہم جی پائیں گے یا نہیں۔
جمعہ پڑھنے کی ہمیں توفیق مل سکے گی کہ نہیں؟ تو جو میسر ہے اسے غنیمت جانو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر سنہری قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ جامع مساجد کے دروازوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی بندہ داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، جو بھی بندہ داخل ہو رہا ہے اس کا نام فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور ٹائم بھی لکھا جاتا ہے، عمل بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، اگر کوشش کی جائے ہم پہلے وقت میں آئیں، نام اور عمل لکھے جاتے ہیں تو پہلے وقت میں آنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن مسجد میں پہلی ساعت میں آتا ہے سب سے پہلے، تو اسے رائے خدا ایک جانور قربان کرنے جتنا ثواب اور اجر عطا کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے رائے خدا ایک گائے ذبح کر کے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد آئے اسے ایک مینڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد والی گھڑی میں آئے اسے ایک مرغی اللہ کریم جل وعلا کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد والی گھڑی میں آئے اسے رائے خدا ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اس کے بعد آئے یعنی جب خطبہ ہو جائے فرشتے دفتر کلوز کر کے پھر خطیب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو اس کے بعد آئے پھر وہ صرف نماز کے لیے ہی آیا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہماری سوچ ہی ہوتی ہے چرکے جلساں تے ترکھے مڑساں، جی تو لیٹ آنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو جلدی جانے سے کون سی ہمیں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ لیٹری نکل آئے گی، ہماری پرائز بانڈ مل جائے گا کہ ہم جلدی گئے ہیں جی تو پتہ نہیں کون سی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اگر خانہ خدا میں بیٹھے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، گھر بھی خدا کا، تو اس کی عبادت کے لیے جب اس کے گھر آئے ہیں تو اس کے مہمان ہیں، تو جب اس کے گھر میں آئے ہوئے اس کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کتنی مہربانیاں فرمائے گا۔ ہم اپنے مہمان سے کتنا اس نے سلوک کرتے ہیں تو وہ کتنا اس نے سلوک فرمائے گا۔ تو اس لیے یہاں تو الامان والحفیظ ہر ایک کی کوشش انڈے تک ہی ہوتی ہے، تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور نماز جمعہ سے فراغت کے بعد وہ اللہ کریم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ہم دنیا میں گئے تھے، یہ تیرے فلاں فلاں بندے تیری عبادت اور ریاضت کے لیے آئے تھے۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں نے ان تمام کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، انہیں بھی بخش دیا ہے۔ گناہ بھی معاف ہیں اور بخشش و مغفرت کے پروانے بھی عطا کیے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نماز جمعہ ادا کرنے کی برکت سے۔ تو سامعین ذی وقار اس جمعے کی نماز کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس نماز جمعہ کو بالکل ہی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے تو کبھی اہتمام ہی نہیں کیا ہے۔ پہلے ادوار کے اندر لوگ فجر کے بعد دیے اٹھا کے جامع مساجد کی طرف چلنا شروع کر دیا کرتے تھے، رستوں میں گہما گہمی ہوتی، چہل پہل مچی ہوتی، رستے وہ آباد ہو جاتے بندگان خدا کی آمد کی برکت سے۔ لوگ جامع مساجد کی طرف چل پڑتے کہ پہلے جائیں گے، وہاں بیٹھ کے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر معافی مانگیں گے، بخشش مانگیں گے، اللہ اجر عظیم خیر کثیر بھی عطا فرمائے گا، بخشش اور مغفرت کے پروانے بھی نصیب ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین
نماز جمعہ اور اس کے اہتمام کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ اس عظیم کام سے اپنے آپ کو مزین اور متصف کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اس دن کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے۔ اس کی تعظیم و توقیر کو ملوز خاطر رکھیں تاکہ اللہ ہمیں برکتیں عطا کرے، ہمیں اللہ کریم دارین کی عزتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جب ہم مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہم اس قابل اور لائق ہوں کم از کم کہ اس کی بارگاہ میں ہماری سنی جائے۔ اس عظیم دن کے تقدس کو پامال کرنے کی بجائے اس کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہر ایک کو مرنا ہے تو جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہی نہ بن جائے۔ یہ تو اتنا عظیم اور مبارک دن ہے، اس دن یا اس کی رات میں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس دن کی برکت سے اللہ کریم جل وعلا عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، اس دن کی قدر بڑی ہے، اس دن کی تعظیم بڑی ہے، لیکن ہم نے غور کرنا اور سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم اس دن میں اگر اہتمام سے غسل کرتے ہیں، نیا لباس ہے تو ٹھیک، نہیں تو پرانا ہے تو صاف ستھرا وہ پہن لیں، مسواک کریں، خوشبو میسر ہے وہ لگائیں، ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھیں، کسی کی گردن نہ پھلانگیں، خطیب صاحب کا خطبہ سنیں، تو پھر نماز جمعہ ادا کر کے جائیں تو اللہ کریم پچھلے ہفتے کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے دوران جتنے بندے سے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا اس نماز جمعہ کو کفارہ بنا دیا کرتا ہے، وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمتیں ہمیں بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ رحمت خداوندی سے دامن چھڑائے بھاگ رہے ہیں۔ تو ضرور اہتمام کریں، کوشش کریں جمعے کے دن غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور جلد از جلد مسجد میں آئیں تاکہ اجر اور ثواب حاصل ہو۔ ولیمے پہ جانا ہو تو 3 گھنٹے پہلے جا کے وہاں ذلیل ہوتے رہتے ہیں، اور کسی کے منہ پہ شکوہ شکایت نہیں ہوتا کہ یار تم نے اتنے بجے ٹائم دیا تھا اور اتنا وقت ہو گیا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ لیکن مسجد میں آنا یہ تو ہم اپنے اوپر پتہ نہیں ظلم سمجھتے ہیں، اور اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں خطیب صاحب نے تو آج بڑا ہی ظلم ڈھا دیا ہم پر، 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ تو اس لیے کوشش کریں جلدی آنے کی، اور 4 منٹ گزر جائے مسجد میں زیادہ تو یہ ہمارے لیے کوئی ہلاکت نہیں ہے، یہ ہماری کامیابی اور کامرانی ہے، یہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین، ایک تو جمعے کا خاص اہتمام کریں، جیسے میں نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے، پھر جلدی آنے کی کوشش کریں۔ آ کر بعض مساجد میں ایسے بھی خطیب ہیں بیچارے کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا ہر جمعے ایک ہی بات کر دیتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، اگر کوئی اچھی بات ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم جلدی آنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مسجد میں آ کے بیٹھیں گے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ نذرانے درود و سلام پیش کرتے رہیں، جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنا اللہ کریم کی بارگاہ سے اجر حاصل ہوگا، حضور کی نگاہ لطف و کرم نصیب ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اگر اچھا خطیب نہیں ہے، ہم درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، کلمہ کا ورد کر سکتے ہیں، آ کے جلدی مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، جلدی آنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جلدی آئیں، کچھ باتیں سنیں، اپنے پلے باندھیں اور ان پہ غور کریں، عمل کرنے کی۔ اگر ہر محفل کے اندر ہر جمعے کے دن ایک بات ہم نے سیکھی اور اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہترین اور کامیاب ہوتی چلی جائے گی، ہمارا دامن حیات حسن عمل سے بھرپور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، یہ نہ سوچا کریں آج نہیں تو اگلے جمعے سے ہی، اور نہیں تو چلو اگلا پڑی کرساں۔ جب ایک جمعہ بندہ چھوڑتا ہے تو اس کے دل پہ پھر ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے،
دوسرا چھوڑتا ہے تو پھر اور بڑھ جاتا ہے، تیسرا چھوڑتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، الغرض کے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سیاہی کو اور اس کالک کو لگنے سے پہلے اللہ کریم کے حضور جھکنا سیکھ لو، اس لیے کہ اس عظیم اور مبارک دن میں فرشتے دعا کرتے ہیں جو لوگ نہیں آ سکتے ان کے لیے، پروردگار عالم جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں آ سکے انہیں خیر کثیر عطا کر تاکہ وہ اگلے جمعے آ سکیں، جو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما تاکہ وہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے آ سکیں، جو کسی اور عذر اور فراغت کی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ کریم انہیں فرصت عطا کر اور ان کے اس عذر کو اور اس پریشانی کو دور فرما تاکہ وہ تیری بارگاہ کے اندر جبین نیاز خم کرنے کے لیے حاضر ہو سکے۔ جب فرشتے ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم جن جن مسائل میں ہم الجھے ہیں ان کو دور کرے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم اپنے لیے جب دعا کریں گے تو وہ کتنی کارگر ثابت ہوگی اور اللہ کی ذات ہم سے کتنی راضی اور خوش ہوگی۔ تو اس لیے جمعے کا خاص اہتمام کریں اور اس دن زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جن قوموں نے اپنے عظیم دنوں کی تعظیم و توقیر نہیں کی وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور اسی طرح اگر ہم نے بھی اسماء مقدس کی تعظیم و توقیر نہ کی اور اس کے تقدس کو پامال کرتے رہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ان جیسا انجام ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جمعۃ المبارک کی تعظیم و توقیر کرنے اور اپنی بارگاہ کے اندر اس عظیم دن میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر